ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ایک تھوڑی سی کوشش، ایک تھوڑی سی ترتیب شروع کی تھی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات جو بچپن سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک پیش آئے ان کا ذکر کر دیا جائے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. ایک مومن بندے کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محسوس ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان جانتا ہے اس کے بارے میں انسان کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اچھائی جانتا ہے تو اچھے جذبات، برائی جانتا ہے تو برے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تو ہر مومن کے دل میں اچھے جذبات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک رخ اتنا اہم اور اتنا قیمتی ہے کہ مومن کے لیے اس کو سمجھ لینا، سن لینا، نظریہ بنا لینا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 8ویں دن دائی حلیمہ آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے دودھ پلایا اور حضرت سویبہ نے دودھ پلایا اور 3 عاتقائیں انہوں نے دودھ پلایا. اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ آئی ہیں. اور حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی ہیں. بہت سے واقعات ہیں. بعض روایت میں عبد المطلب خود حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے کہ آپ ان کو لے کر جائیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ شیمہ آئیں اور انہوں نے کہا. علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جہم ابن ابی جہم یہ ایک شخص تھا، حارث کا یہ غلام تھا اور یہ حارث ہی کے پاس رہتا تھا. تو انہوں نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت سے. فرماتے ہیں کہ خود دائی حلیمہ نے اس قصے کو ذکر کیا. فرمانے لگیں کہ ہمارے گھر میں فقیری بہت زیادہ تھی. کھانا پینے کا یعنی اناج اتنا کم تھا کہ نہ ہم رات کو سو سکتے تھے بھوک کی وجہ سے اور نہ دن کو گزارا ہوتا تھا. جانور انتہائی دبلے پتلے ہو چکے تھے اور یعنی ماں کی چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ ایک بچہ پی لیتا. عبداللہ بن حارث یہ آپ کے رضائی بھائی ہیں، یہ کچھ دن پہلے پیدا ہوئے تھے. تو یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہوا کرتے تھے. تو ایک بچے کو دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، تو وہ نچوڑتا تھا لیکن تب بھی دودھ نہیں آتا تھا کہ کچھ کھائیں تو دودھ نکلے. تو اتنی پریشانی تھی. تو ہم نے کہا کہ چلو ہم کسی بچے کو رکھ لیتے ہیں. تو کوئی بچہ آئے گا تو اس کے ماں باپ کچھ ہدیہ تحفہ پیسے وغیرہ دیں گے تو اس سے ہمارا کھانے پینے کا خرچ ہوگا. جب دیکھا کہ پتہ چلا کہ یتیم ہے تو اس کا والد تو ہمیں کو کیا دے گا، والد تو ہے نہیں، تو ماں ظاہری بات ہے کماتی نہیں ہے تو وہ کتنا دے گی. تو شیمہ آئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہیں. ان کا نام حذافہ بنت حارث تھا. حذافہ بنت حارث تھا لیکن پیار سے ان کو شیمہ کہتے تھے. جب یہ بنو سعد پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو شیمہ بھی آئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی کہ یہ میری بہن ہے اور کہا کہ تمہیں یاد ہوگا. شیمہ کہنے لگی کہ تمہیں تو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے دانتوں سے کاٹا تھا میرے کندھے کے اوپر اور آج تک اس کندھے کے اوپر، بعض روایت میں بازو کے اوپر دانتوں سے کاٹا تھا اور اس پہ بہت بڑا زخم بن گیا تھا. تو کہنے لگی کہ ابھی تک وہ زخم میرے جسم پر موجود ہے آپ کی نشانی کے طور پر. تو حضرت شیمہ آئیں اور بتایا کہ یہ بچہ ہے. تو حضرت حلیمہ آئی ہیں اور بعض روایت میں کہ حارث سے مشورہ کیا لیکن جو صحیح روایات ہیں ان کے مطابق، اور دوسری روایت بھی صحیح ہیں، آپس میں تنازع ہے. بعض روایت کے مطابق حارث ساتھ نہیں آئے تھے. حارث تو اپنے قبیلہ بنی سعد کی طرف ہی تھے، یعنی اپنے گھر کی طرف ہی تھے.
اور حلیمہ اکیلی آئی تھی شیمہ کے ساتھ، اور بعض روایت میں حارث بھی ساتھ آئے تھے۔ چلو جی، حارث ساتھ آئے تھے یا جیسا بھی تھا، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت کے مطابق سوئے ہوئے تھے، تو فرمانے لگی کہ آپ کے نیچے سبز رنگ کا مخملی کپڑا تھا اور اوپر ایک سفید چادر دی ہوئی تھی اور اس میں آپ سوئے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی محبت ایسی بیدار ہوئی، دیکھتے ہی ایسی زوردار محبت بیدار ہوئی کہ اسی وقت دل کے اندر جگہ گھر کر گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور ایسی کر گئی کہ انہوں نے کہا اس کو اٹھاؤ، تو میں نے کہا نہیں، ان کو سونے دیں، ان کو اٹھانا نہیں، جب خود اٹھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں ان کو اٹھاؤں گی۔ تو تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، تو آپ وہاں جیسے بچہ ابتدائی زمانے میں جب اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے اٹھتے ہیں، تو فرمانے لگیں کہ جتنی دوسری دائیاں تھیں، 10 دائیاں تھیں، پچھلے بیان میں نے 8 دائیوں کا ذکر کیا تھا، تو بعضے میں 8 ہے، بعضے میں 10 ہے، تو 10 دائیاں تھیں، اور 10 دائیوں نے جن بچوں کو لیا تھا تو بچے ظاہری بات ہے 8 دن 10 دن 15 دن اپنی ماں کی گود میں رہے تھے، تو ظاہری بات ہے وہ کسی دوسری ماں کی گود میں آسانی سے ایڈجسٹ نہیں ہوتے، چاہے جائے گی کہ وہ سفر پر ہوں، اونٹنی پر ہوں، گدے پر ہوں، کہ اس میں جھٹکے آتے ہیں، اور جھٹکے میں ظاہری بات ہے سفر میں بچہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، تو بچے کوئی روتے تھے اس کو سواری روک کر چپ کراتے تھے، کچھ چیز کھلاتے تھے پلاتے تھے جس سے بچہ خاموش ہوتا۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لے کے بنو سعد کے سفر میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں روئے، اور یہاں تک کہ آپ مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ سے، حلبیہ کی روایت ہے کہ آپ کے مسکرانے سے، آپ کے چہرے سے ایک نور نکلا جو میں نے آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ تو فرمانے لگی کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور مجھے کچھ پیشگی رقم ہدیے کے طور پر دی، تو میں نے جو رقم سوچی تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر رقم تھی، تو یہ تو ایک خوشی ہوئی، لیکن دوسری خوشی یہ ہوئی کہ جیسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہے تو معجزانہ طور پہ ایسا ہوا کہ مجھے صاف اندازہ ہوا کہ میرا جسم دودھ سے بھر چکا ہے، کہ پہلے بالکل سوکھی ہوئی جان اور کوئی ایسا ایک دودھ کا قطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا، کہ جیسے ہی آپ کو اٹھایا تو جیسے دودھ ابلنے لگا ہے، تو اتنا ہی مجھے اپنے اندر برکت محسوس ہوئی۔ یہ برکت محسوس ہونے کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ اس بچے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور جس دراز گوشت پہ ہم سوار تھے اس کا قصہ میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ ہمارے پاس رہے، حلیمہ سعدیہ بعد میں مسلمان ہوئی، ایک روایت کے مطابق آپ کے نبوت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، لیکن فقہا نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں جس میں ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور دوسرے آپ کی جو والد تھے حارث بن عبد العزیٰ، حارث بن عبد العزیٰ جو رضائی والد تھے، یہ حارث بن عبد العزیٰ انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بعض حضرات نے کہا یہ صحابی تو ہیں لیکن حضرمی صحابی ہیں۔ حضرمی صحابی وہ ہوتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد کوئی نشانی دیکھی یا کسی بھی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اب وہ تابعی نہیں ہے۔ تابعی تو وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا ہے، اور صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہوتا ہے، تو یہ صحابہ ہیں۔ حضرمی صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، آپ کی صحبت میں رہا، ایمان قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تو بعض روایت میں حارث بن عبد العزیٰ یہ حضرمی صحابی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بہرحال جو بھی ہے، لیکن ایک بات متفق ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کیا تھا، کہ لوگوں نے مشہور کیا جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو لوگوں نے اب حارث بن عبد العزیٰ کو آ کے تانے دیے کہ تیرا رضائی بیٹا ہے، دیکھو کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا چنانچہ آپ بڑے ہیں تو آپ جا کے ان کو سمجھائیں۔ تو یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ کے بارے میں بڑی عجیب باتیں پھیل رہی ہیں، تو کہنے لگے کہ قیامت کا دن آنا اتنا یقینی ہے کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ یہ قیامت آگی، یقین کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔
اگر مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہونا ہے کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ مرنے کے بعد جب آپ زندہ ہوں گے کہ ہاں زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے. بعض روایت میں تفصیل ہے وہ یہ حارث بن عبد العزہ ہیں یا کوئی اور حارث ہیں. وہ کہنے لگے کہ محمد آپ پر ایمان تو لے آؤں لیکن 3 باتیں آپ کی بڑی عجیب ہیں. کیا؟ کہ ایک بات بڑی عجیب یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ سارا عرب آپ کا کلمہ پڑے گا. آپ کے اپنے چچا ماموں تو مان نہیں رہے تو پورا عرب آپ کا کلمہ پڑے گا، یہ بات بڑی عجیب ہے. پھر یہاں پر فاقے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کی سرداری عبد المطلب کے انتقال کے بعد سرداری قریش کے خاندان سے نکل کر حرب کے یعنی امیہ بن حرب جو ہے، ابو سفیان بن حرب یعنی ان کے خاندان کی طرف سرداری منتقل ہوگی. تو آپ سے اپنی سرداری تو سنبھالی نہیں گئی تو آپ کہتے ہیں کہ سارا عرب آپ کا کلمہ پڑے گا، یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے. پھر آپ اس کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر آپ کی بات سنی نہیں جا رہی تو آپ کہتے ہیں کیسر و کس طرح آپ کی بات مانیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مر کے مٹی ہونا ہے، مٹی ہونے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں، یہ بھی بڑی عجیب ہے. اس کو کیسے تسلیم کریں، کس طریقے سے مانیں؟ تو آپ نے فرمایا لعلک حیاتک تطول، تیری زندگی طویل ہوگی اور تم دیکھو گے کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، میرا سرنگین ہو جائے گا. چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو دیکھا کہ سارا عرب کلمہ پڑ گیا. اس کے بعد جب حضرت عمر کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوئے تو کہنے لگے ہاں دوسری بات بھی پوری ہوگی. اور پھر تیسرا آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا اور بتاؤں گا کہ ہاں زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو کہنے لگے کہ جب 2 باتیں ہوئیں تو میں نے کہا تیسری بھی ہو جائے گی. لہٰذا میں نے اسی وقت حضرت عمر کے زمانے میں کلمہ پڑھا. حضرت عمر آتے تھے تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ دیکھ تو زندہ ہوا کہ نہیں ہوا. قیامت کا دن جس کا ہاتھ اللہ کا نبی پکڑ لیتا ہے، اللہ کا نبی جس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ جنت پہنچانے سے پہلے اس کا ہاتھ چھوڑے. لہذا یہ اس نوعیت کی باتیں، اس نوعیت کی روایات کتابوں میں موجود ہیں. تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئیں تو وہاں بڑے عجیب و غریب انوارات کی بارش ہوئی. ہمیں لگے کہ جہاں ہماری بکریاں چلتی تھی وہاں چارہ نہیں ہوتا تھا. اور آج بھی جہاں پر یہ قبیلہ بنو سعد ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں سبزے کا نام و نشان بس نام ہے، رسمی ہے، اور پورا قبیلہ وہاں جا کے بکریاں چراتا. اور یہ یعنی بڑے یہ مشکل سی بات ہے. آج کے زمانے میں وہاں پر ہرا بھرا نہیں ہے تو اس زمانے میں کیسا ہوگا؟ بکریاں خشک آتی تھیں لیکن حلیمہ سعدیہ کی جتنی بکریاں تھیں، یعنی کہ حلیمہ بنت ابو زویب کی بیٹی، ابو زویب حلیمہ سعدیہ کے والد، ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں جہاں چرا کرتی ہیں وہاں اپنی بکریاں چرایا کرو. اور کیا ہے، لوگ اپنی بکریاں وہاں چھوڑتے تھے، ان کی بکریاں خشک واپس آتی تھیں، ان کی بکریاں ہری بھری اور موٹی تازی ہو کے واپس آتی. کتابوں میں بڑی دوسری قسم کی باتیں بھی لکھی ہیں. مثلا یہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہو کہ کوئی جانور بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو جانور ٹھیک ہو گیا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. تو جب بھی کسی کا جانور بیمار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 مہینے سے لے کے 2 سال کے درمیان ہے. آپ جانور پہ ہاتھ رکھتے جانور ٹھیک ہو جاتا. پھر اس سے آگے بڑھ کے یہ ہوا کہ کسی کو پھوڑا پھنسی یا اس طرح کی کوئی بیماری ہوتی وہ آپ کے پاس آتے، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے یا لعاب دہن لگاتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا. یہ چھوٹی عمر کی چیز ہے. بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھوتری دوسرے بچوں کی نسبت کئی گنا زیادہ تھی. جیسے بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہینے میں اتنا بڑھ گئے تھے. اور 2 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک لڑکے جیسے لگتے تھے. لیکن یہ حلبیہ کی تھوڑی کمزور روایت ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ جاتے نہیں ہیں. لیکن یہ 2 سال کا جو عرصہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایسا تھا. شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مانوس تھی. یہ حذافہ بنت حارث یہ آپ کے ساتھ بڑی مانوس تھی. چونکہ بڑی تھیں، جیسے بڑی بہن خیال رکھتی ہے تو ایسے آپ کا بہت خیال رکھتی تھی. تو
تو ایک دن حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے جانا ہے. تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی آپ چھوٹے ہیں، آپ تھک جائیں گے، پتھر زیادہ ہیں، پہاڑ اونچے نیچے ہیں، آپ تھک جائیں گے، آپ نہیں جائیں. تو شیمہ سے روتے ہوئے کو تو شیمہ ساتھ لے گئی. تو ایک دن لے کے گئی، دوسرے دن لے کے گئی. حلیمہ سعدیہ کو ایک دن پتہ چل گیا کہ بھئی روزانہ ساتھ لے کے جاتی ہیں. تو بڑے غصے ہوئی کہ بھی اتنی گرمی ہوتی ہے اور آپ بچے کو ساتھ لے کے جاتی ہیں. تو کہنے لگے جب یہ ساتھ ہوتے تو گرمی نہیں لگتی. کیوں بھئی؟ کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو گرمی لگتی ہے، جب یہ ساتھ ہوتے تو ہمارے اوپر ایک بادل چلتا رہتا ہے، وہ ہر وقت ہمارے اوپر سایہ کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب گرمی سے محفوظ رہتے ہیں. ایک دن میں خوش کرنے کے لیے اس کو لے گی، لیکن اس کے بعد میں نے معمول بنا دیا کہ جہاں میں جاتی ہوں جہاں میں ان کو لے کے جاتی ہوں وہاں ایک بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا ہے، ہمارے اوپر گرمی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، ہمارے اوپر گرمی کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پسینہ بھی نہیں آتا. یعنی سخت گرمی کے موسم میں یہ حال ہوتا ہے تو اور کیا حال ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں جو امت کو نظر آنا شروع ہو گئی تھی، امت کو واضح ہونا شروع ہو گئی تھی. حلیمہ سعدیہ نے بہت سی چیزیں دیکھی. تو ایک مرتبہ اس علاقے میں ایک میلہ لگا، اس میلے کے اندر راہبین آئے. آج کے زمانے میں تو ایک ایچ آر کا ایک شعبہ بن گیا، وہ لوگ انٹرویو کرتے ہیں، پھر جا کے کچھ پہچانتے ہیں، بہت سی چیزیں آج کل بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن فورسز کے اندر یہ چیز اور یہ معاملات ہوا کرتے ہیں کہ وہ آدمی کا انٹرویو لے کے پہچان لیتے ہیں کس نوعیت کا آدمی ہے، کس طرح کا آدمی ہے. ذاتی کمالات لوگوں کے اندر ہوتے ہیں. ایسے ہمارے اکابرین آج بھی موجود ہیں، ایسے بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں جو آپ کی باڈی لینگویج سے پہچان لیتے ہیں یہ کس نوعیت کا آدمی. ہم تو اس کو بدگمانی سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میرے بارے میں ایسا گمان کر رہا ہے، ویسا گمان کر رہا ہے، لیکن برحق اس طرح کی باتیں کچھ ہیں. تو اب یہ معاملات اس زمانے میں بہت کثرت سے تھے. کچھ یہود کے علماء ایسے آتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو ان کے سامنے بٹھاتے تھے. وہ کہتا تھا اس کو تاجر بناؤ، تو اس بچوں کو تاجر بناتے تھے. وہ کہتا تھا اس کو پڑھائی لکھائی کراؤ، وہ اس کو پڑھائی لکھائی کراتے تھے. کہتا تھا اس کو چرواہا بناؤ، اس کو جنگجو بناؤ، اس کو سپاہی سالار بناؤ، اس کو سپاہی بناؤ، اس کو گھوڑ سواری سکھاؤ، اس کو تیر انداز بناؤ. اس طریقے سے لوگ اپنے بچوں کو تقسیم کیا کرتے تھے مختلف کاموں کے اندر. تو حلیمہ سعدیہ بھی ان کو لے کر گئی. تو اس نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں کو تھوڑا سا نیچے کیا تو سرخ ڈورے یہاں پر نظر آ رہے تھے. کہا کہ اس بچے کے والد کہاں ہیں؟ کہ اس کے بچے کے والد وہ ہیں، وہ حارث جو ان کے رضائی والد تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو اس نے ایک لمبا سانس لیا، کہنے لگے کہ اس بچے کو ان جگہوں پہ مت لے کے آیا کرو. کیوں؟ کہ اس بچے کی شکل، اس بچے کے آثار، اس بچے کے بال، اس بچے کا قد، اس بچے کا رنگ، حتیٰ کہ اس بچے کی آنکھیں اور ہاتھوں کا رنگ اور ہاتھوں کی لکیریں یہ بھی بتا رہی ہیں یہ بچہ اس امت کے اندر ایک بہت بڑے شخص کے مشابہ ہے. بس اس بچے میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا، اس بچے کا والد موجود ہے. بقسم خدا اگر اس بچے کو کسی یہودی نے دیکھ لیا ایک لمحے میں اس کو قتل کر دے گا. فوراً اس کو لے جاؤ کیونکہ اس بچے کی مشابہت اس بچے کے ساتھ ہے. تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں نے تو رضائی والد کہا تھا، لیکن میں تو جانتی تھی نا کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو میں سمجھ گئی کہ اس بچے کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سارے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں. چنانچہ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزارے، لیکن آپ کی برکات ایسی دیکھ چکی تھی کہ آمنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ حضرت آمنہ مکے میں وبا ہے اور وبا کی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ بچے کو یہاں چھوڑا جائے، لہذا آپ اجازت دے تو میں بچے کو چند مہینے اور بھی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. تو آمنہ کہنے لگی کہ وبا نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تم رکھنا چاہتی ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہا نہیں وبا ہے، اور کچھ ایسی بات ہوئی. کافی طویل بحث ہے. تو حلیمہ سعدیہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گی. اس لے جانے کو 4 ماہ گزرے تھے، 3 ماہ گزرے تھے، بعض روایت میں 2 سال گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی تھے عبداللہ بن حارث یہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا کہ 2 شخص آئے ہیں. بعض روایت میں 2 عقاب آئے ہیں، بعض روایت میں 2 بگلے آئے ہیں، اور بعض روایت میں 2 سفید آدمی آئے ہیں. تو یہ 3-4 قسم کے کہ یہ آئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو یہاں سے چاک کیا. جس روایت میں ہے کہ 2 آدمی ہیں تو انہوں نے انگلی سے چاک کیا. جس روایت میں ہے کہ عقاب آیا ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے چونچ سے چاک کیا.
جس روایت میں بگلے کا ذکر ہے کہ 2 بگلے سفید بگلے آئے ہیں تو اس میں ذکر اپنے پنجے سے اس کو اپنی چونچ سے پنجے سے اس کو چاک کیا. تو یہ مختلف روایات ہیں. تو یہ بھاگے ہوئے اپنے گھر پہنچے ہیں. گھر پہنچ کے حلیمہ سعدیہ اور آپ کے والد جب آئے ہیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے میں بیٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ ہے. محققین نے اس پہ بحث کی کہ کس چیز کی گھبراہٹ تھی. خیر اس میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے تو پوچھا کہ کیا ہوا. کہنے لگے 2 شخص آئے تھے اور ان 2 شخصوں نے میرے سینے کو چاک کیا. اس کے بعد میرے سینے میں ہاتھ ڈال کے کچھ ٹٹولتے رہے اور ٹٹولنے کے بعد انہوں نے ایک چیز نکالی. آگے کی روایت میں انہوں نے ایک سیاہ دانہ نکالا اور سیاہ دانہ نکال کے پھینک دیا. اور بعض روایت میں کہ انہوں نے ایک سفید برف جو کہ بہت ہی ٹھنڈی تھی اس کو میرے سینے میں بھر دیا. اس کو کہتے ہیں شق صدر. یہ آپ کا شق صدر زندگی میں 4 مرتبے ہوا ہے. بعض روایت کے مطابق 5 مرتبے ہوا، لیکن صحیح ہے کہ 4 مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے. تو یہ پہلا شق صدر تھا. اس میں بڑی حکمتیں تھیں، بہت سی چیزیں تھیں. بعض حضرات کہنے لگے یہ شرح صدر ہے، شق صدر نہیں ہے. شرح صدر اور چیز ہے، شق صدر ہے اور یہ شق صدر ہے. فتح الباری اور دیگر بہت سی کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا اور شق صدر کے بعد حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ بھئی یہ تو لگتا ہے کہ کوئی اوپری چیز ہے اور کچھ ایسے معاملات ہیں. چنانچہ لے کے حضرت آمنہ کے پاس آئیں. کہنے لگے بھی تم تو اس کو اپنے پاس اتنا عرصہ رکھنا چاہتی تھی، جلدی واپس کیوں کر دیا؟ کہنے لگے مجھے لگ رہا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کچھ جنات یا کچھ ایسا اثر ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہم خطرہ مول نہیں لینا چاہتے. تو آمنہ کہنے لگی نہیں. حضرت آمنہ کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں. یہ بات نہیں ہے. اس بچے کی پیدائش سے لے کے اب تک کی جو کرامات ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. بہت سی چیزیں ہیں. مثلا جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ جانوروں کو چراتے تھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بکری نے آ کے آپ کو سجدہ کیا. بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو جس بستر پہ آپ سوتے تھے، فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ، زمین سے لے کے آسمان تک ایک نور کی لکیر اٹھتی تھی. کبھی کبھی وہ لکیر ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی کہ نورانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان کی طرف سے آتی تھی جو دور سے نظر آتی تھی. شق صدر یعنی سینہ جو چاک ہوا. بعض روایت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ایک لکیر ہم دیکھا کرتے تھے. جب کبھی آپ کا سینہ مبارک کھل جاتا تو اس لکیر کا نشان دیکھتے تھے. یہ شق صدر کی علامت ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں. تو یہاں تک واقعہ مکمل ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 سال یا 2.5 برس گزارے ہیں، اس کے بعد بقیہ وقت 1.5 سال یا بعض حضرات کے مطابق 3.5 برس حضرت آمنہ کے پاس گزارے. حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد عبد المطلب کے پاس آئے. اس سے پہلے حضرت عباس کے پاس آئے اور کچھ مختلف چیزیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے